اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن اللہ شاکر علیم۔ سورۃ البقرہ شروع تا، دوسرا حصہ تھا۔ اس کا بنیادی مضمون تھا اثبات الرسالت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات۔ 9 شبہات شروع تھے اور ان کے جوابات یا سے آخری شبہ رسالت پر اس کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے کہا کہ آپ ہمیں روکتے ہو غیر اللہ کی پوجا سے، حال یہ آپ خود ہی صفا اور مروہ کے گرد چکر لگاتے ہو۔ زمانے جاہلیت میں یہ جو صفا ہے اس کے اوپر ایک بت رکھا ہوا تھا عیساف، اور مروہ کے اوپر دوسرا بت رکھا ہوا تھا نائلہ۔ تو مشرکین ان 2 بتوں کا پوجا کرتے تھے، پھر بعد میں صفا مروہ کو ان بتوں سے صاف کیا گیا، لیکن پھر بھی یہ لوگ اعتراضات کرتے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے شعیرہ ہے، اس وجہ سے ہم اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت حاجر علیہ السلام نے اس کے ارد گرد چکر لگایا اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی طلب کرتی ہوئی، اس وجہ سے ہم اس کی یاد میں چکر لگاتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ دوسری بات، یہاں پر لفظ ہے ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ اللہ کے یادگاروں میں سے، اللہ کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ شعائر جمع ہے شعیرے کا، اور شعیرہ کہا جاتا ہے ما یتقرب به الی اللہ من صلاۃ او دعاء او ذبیحۃ، کہ جو چیز بطور قربت کے استعمال ہو، یعنی وہ چیز جو آدمی استعمال کرے کہ اللہ کے قریب ہو جائے، چاہے وہ دعا ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ ذبیحہ ہو۔ تیسری بات، جو صفا اور مروہ کے درمیان سعی ہے، چکر لگانا ہے، اس کی فقہی حیثیت۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں صفا اور مروہ میں سعی واجب ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں یہ فرض ہے۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ اللہ کے یادگاروں میں سے ایک یادگار ہے۔ فمن حج البیت، پس جس نے بیت اللہ کا حج کیا، او اعتمر یا زیارت کی، عمرہ کی، فلا جناح علیہ، پس اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے رد علی ما زعمہ العرب۔ یہ جو جناح کی نفی کی گئی ہے، اس لیے کہ مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کے ارد گرد چکر لگانا، صحیح کرنا یہ گناہ ہو جو ایمان والے کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا فلا جناح علیہ، پس اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان یطوف بہما، کہ طواف کرے ان دونوں کا، ان دونوں کے ارد گرد چکر لگائے۔ ومن تطوع خیر، جس نے خوشی کے ساتھ نیکی کی، فإن اللہ شاکر علیم، یقیناً اللہ قبول کرنے والے ہے، علیم جاننے والے ہے تمہارے اعمال کو۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، زجر بکتمان الحق، اے ایمان والو جو مسئلہ تم جانتے ہو اس کو نہ چھپاؤ۔ ان الذین، یقیناً وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما وہ باتیں، انزلنا جو ہم نے اتاری ہیں، من الکتاب واضح دلیلوں میں سے، واضح احکام میں سے، من البینات ان احکام میں سے جو واضح ہے، حلال و حرام، والہدی ہدایت کی باتوں میں سے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب،
بعد اس کے کہ ہم نے کھول کر بیان کیے وہ احکام لوگوں کے لیے کتاب میں۔ اولئک یلعنہم اللہ، یہ لوگ جو ہے جنہوں نے حق مسئلے کو چھپایا، یلعنہم اللہ، اللہ کی پٹکار ہے ان پر، ویلعنہم اللاعنون، لعنت بھیجتے ہیں ان پر لعنت بھیجنے والے لوگ۔ لعنت کہتے ہیں الابعاد من الرحمہ، اللہ کے رحمت سے دوری۔ تو جو آدمی حق مسئلہ چھپاتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کتمان کہتے کسے ہے؟ کتمان کہا جاتا ہے ترک اظہار شیء مع الحاجۃ الیہ، کہ ایک آدمی ایک مسئلے کو چھپاتا ہے، حال یہ کہ لوگوں کو اس مسئلے کی ضرورت ہوتی ہے پھر بھی وہ مسئلہ چھپاتا ہے، مسئلہ بیان نہیں کرتا، تو یہ ہے کتمان۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، اب جس نے مسئلے کو چھپایا، کسی عالم دین نے، کسی مربی نے، کسی مرشد نے، تو اب توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ الا الذین، مگر وہ لوگ تابوا جنہوں نے توبہ کیا۔ ایک شرط توبہ، جو عمل آپ نے کیے اس سے آپ توبہ کرے۔ دوسری شرط واصلحوا، انہوں نے درست رکھا اپنے عمل کو، وبینوا، انہوں نے وضاحت بھی کی کہ میں غلطی پر تھا پہلے۔ تو ایک شرط توبہ، دوسری شرط اصلاح عمل، اور تیسری شرط بیان، کیونکہ آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں تو اس میں بیان لازمی ہے۔ فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یہ لوگ جو ہے میں ان پر مہربانی کروں گا، خاص مہربانی، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں ہوں توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ احکام القرآن للقیہ الحراسی، اس میں ہے کہ قرآن مجید نے عالم کے توبے کی بھی شرائط ذکر کی ہے، جس طرح یہاں پر۔ اسی طرح کوئی امی ان پڑھ آدمی گناہ کرے، اس کے توبے کے کیا شرائط ہے وہ بھی قرآن مجید نے ذکر کی ہے۔ اس طرح منافق کے توبے کے شرائط وہ بھی قرآن مجید نے ذکر کی ہے۔ امی کے توبے کے 2 شرائط قرآن مجید نے ذکر کی ہے۔ سورۃ آل عمران پارہ نمبر 3، اس کے آخر میں اگر کوئی ان پڑھ جاہل آدمی گناہ کرے تو اس کے توبے کے کیا شرائط ہے وہ بھی قرآن مجید نے ذکر کی ہے۔ الا الذین تابوا 8-9، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کیا، من بعد ذالک، اس کفر کے بعد، واصلحوا، اپنے عمل کو درست رکھا، یعنی آمنوا، ایمان لے آئے، فإن اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پر امی کے توبے کے 2 شرائط ذکر کے، ایک توبہ اور دوسرا اصلاح عمل۔ یہاں پر تیسری شرط نہیں ذکر کی ہے، اس لیے کہ ان کے وجہ سے کوئی لوگ گمراہ نہیں ہوئے ہیں۔ تیسری بات، منافق کے توبے کے شرائط قرآن مجید نے ذکر کی ہے 4، سورۃ النساء آیت نمبر 146، سورۃ النساء آیت نمبر 146، آیت نمبر 46 ہے غالباً۔ منافق کے توبے کے شرائط بھی قرآن مجید نے ذکر کی ہے۔ جس نے نفاق کیا اس کے توبے کے شرائط آیت نمبر 146، سورۃ النساء آیت نمبر 146، پارہ نمبر 5، اس کے توبے کے 4 شرائط ہیں۔ پہلی شرط الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کیا۔ دوسری شرط واصلحوا، اپنے عمل کو درست رکھا، اصلاح عمل، اس میں انہوں نے اخلاص پیدا کیا، اصلاح کیا اپنے عمل کا۔ واعتصموا باللہ، مضبوطی سے تابع انہوں نے اللہ کے کتاب کو۔ چوتھی شرط واخلصوا دینہم للہ، خالص کیا انہوں نے اپنے عقیدے کو، اپنے دین کو، للہ، خاص اللہ کے لیے۔ تو منافق کے توبے کے 4 شرائط ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ عالم کے توبے کے 3 شرائط ہیں، امی کے توبے کے 2 شرائط ہیں، اور منافق کے توبے کے 4 شرائط ہے۔ احکام القرآن للقیہ الحراسی میں یہ بات موجود ہے۔ الا الذین، مگر وہ لوگ تابوا جنہوں نے توبہ کیا، واصلحوا، اپنے عمل کو درست رکھا، وبینوا، انہوں نے کھول کر بیان کیا کہ میں غلطی پر تھا، فاولئک اتوب علیہم،
یہی لوگ جو ہے جنہوں نے اخلاص سے توبہ کیا میں ان پر مہربانی کروں گا خصوصی، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں ہوں توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وهم کفار، وہ مرے اس حال میں کہ وہ کفر کرنے والے تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ لوگ جو ان پر اللہ کی پٹکار ہے، والملائکۃ والناس اجمعین، فرشتوں کی پٹکار ہے اور تمام لوگوں کی پٹکار ہے، خالدین فی، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینظرون، نہ انہیں مہلت دی جائے گی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ سب سے پہلے مسئلہ توحید کو بیان کیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو تو صرف اپنے رب کی، اور اس مسئلے کو 5 دلائل کے ساتھ مبرہن کیا۔ اسی طرح یہاں پر بھی جب اس حصے کو اللہ رب العزت ختم فرما رہے تو آخر میں پھر مسئلہ توحید کو ذکر کیا گیا، لیکن یہاں پر اس مسئلے کو 8 عقلی دلائل کے ذریعے سے ثابت کیا گیا۔ جس طرح ما قبل مسئلہ توحید کو ذکر کیا گیا، 5 دلائل ذکر کیے گئے، پھر اس کے بعد زجر ہوا، یہاں پر بھی مسئلہ توحید کو ثابت کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ثمرہ دلائل ذکر کیا اور زجر ذکر کیا ان لوگوں کے لیے جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جدال العابدین معبودین کے قیامت کے دن پیر اور مرید آپس میں جھگڑیں گے۔ اسی طرح زجر بے استدلال الباطل، کہ ان لوگوں نے باطل استدلالات کی، غیر اللہ کو پکارا باطل دلائل لے کر، اس پر زجر اور توبیخ ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود صرف ایک ہے، وَإِلَٰهُكُمْ، بندگی کا حقدار صرف ایک اللہ ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی عبادت کا لائق الا ہو مگر صرف اللہ ہے، الرحمن، دلیل ہے اللہ کے معبودیت پر، کیوں اللہ ایک ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ کیوں ہے، اس لیے الرحمن، وہی اللہ عام مہربانی کرنے والا ہے، الرحیم خاص مہربانی کرنے والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمینوں کے پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، رات و دن کے بدلنے میں، کبھی رات چھوٹی ہو جاتی ہے، دن اس کے برعکس، کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہے، جو ہی رات ختم ہو جاتے دن آ جاتی ہے، کبھی جو ہی دن ختم ہو جاتا ہے رات آ جاتے، ان میں کبھی تخلف نہیں رہا۔ والفلک التی، اور اس کشتی میں جو چلتی ہے، فی البحر، دریا میں، بما ينفع الناس، اس طریقے پر جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے، وما انزل اللہ، اور وہ جو اللہ نے اتارا، من السماء، اوپر سے، من ماء، پانی، فاحیا بالارض، پس اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے زمین کو سرسبز و شاداب بناتے ہیں، تازہ کرتے ہیں، بعد موتها، اس کے بنجر ہونے کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ، اللہ رب العزت نے پلائے زمین میں ہر قسم کے چوپائے، وتصریف الریاح، ہواؤں کے چلنے میں، والسحاب المسخر، ان بادلوں میں جو تابع ہے آسمان کے درمیان زمین کے درمیان، لآیات، ان فی خلق السماوات، یہ خبر مقدم ہے، لآیات اسم مؤخر ہے، ان سب چیزوں میں لآیات دلائل ہے، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتی ہے، ومن الناس، ثمرہ دلائل، ومن الناس، بعض لوگوں میں سے من وہ ہے، یتخذو، جو بناتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے ما سوا، اندادن، شریکو، یحبونہم، یہ لوگ ان سے محبت کرتے کہ حب اللہ، اللہ کی محبت کے طرح، جس طرح اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہیتا، یہ لوگ ان کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں اللہ کے محبت کے طرح۔ یہاں پر حب سے مراد اور تسویہ سے مراد یہ ہے کہ جس طرح اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرنا چاہیتا، اسی طرح یہ لوگ غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرتے ہیں، غیر اللہ کو اللہ کے صفات میں شریک بناتے ہیں، جیسا کہ سورۃ الشعراء
آیت نمبر 98 میں آئے گا اذ نسویکم لرب العالمین، ہم نے تم کو برابر کیا رب العالمین کے ساتھ۔ جس طرح رب العالمین کے نام پر نظر و نیاز ہم کرتے تھے، اسی طرح پیر و ملنگ کے نام پر بھی نظر و نیاز کیا کرتے تھے۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، اشد حبا للہ، وہ زیادہ سخت ہے محبت میں، للہ خالص اللہ کے لیے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ۔ دیکھیے یہ آیت تھوڑا سا مشکل ہے باعتبار فہم کے اور باعتبار ترکیب کے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، لو شرطیہ ہے، یرا یہ فعل شرط ہے، الذین ظلموا، الذین ظلموا اس کا مفعول محذوف ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا حَالَ أَنفُسِهِمْ، حَالَ أَنفُسِهِمْ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اس کا تعلق بھی ہے حال انفسہم کے ساتھ۔ اب اس کا جزا محذوف ہے کیونکہ ہم نے لو شرطیہ نکالا اور لو شرطیہ کے لیے جزا کی ضرورت ہوتی ہے، تو جزا محذوف ہے ما فعلوا الشرک۔ آگے ہے ان القوۃ للہ جمیعا، ان القوۃ للہ جمیعا، یہاں پر یہ لفظ جو ہے جار مجرور یہاں پر محذوف ہے، بِأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، بِأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اس کا تعلق بھی ہے عذاب کے ساتھ۔ اب اس صورت میں معنی یہ ہوگا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، اگر معلوم کرتے، الذین ظلم وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا دنیا کے اندر، حال انفسہم اپنے نفسوں کی حالت، کب؟ اذ یرون العذاب جب وہ دیکھیں گے دنیاوی عذاب یا اخروی عذاب، ان القوت بان القوت للہ، اس لیے کہ ساری طاقت اللہ کے لیے ہے، ساری طاقت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ تعالیٰ ہی سخت سے سب سے زیادہ سخت عذاب دینے والے ہیں، تو اس کا جواب محذوف ہے ما فعلوا الشرک، یہ لوگ کبھی شرک نہ کرتے۔ دنیا میں اگر جان لیتے کہ دنیاوی عذاب کتنا سخت ہے، اخروی عذاب کتنا سخت ہے، تو ما فعلوا الشرک، یہ لوگ کبھی شرک نہ کرتے۔ ایک توجیہ اس آیت کی یہ ہے۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ لو یری الذین ظلموا، لو تمنیہ ہے، اذ یرون العذاب، یہ مفعول اول ہے، حال انفسہم مفعول ثانی ہے۔ اب اس صورت میں معنی یہ ہوگا لو یری الذین، تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اذ یرون العذاب جب وہ دیکھیں گے دنیاوی عذاب کو، یہ تمنا کریں گے ان القوت للہ جمیعا، یقیناً ساری طاقت اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی سب سے زیادہ سخت عذاب دینے والے ہیں، یہ تمنا کریں گے کاش کہ ہم یہ نظریہ یہ عقیدہ پہلے مان لیتے، لیکن اس صورت میں یہ تمنا انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اگر جان لیتے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ جس وقت وہ دیکھیں گے عذاب کو، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا یہ بات جان لیں گے کہ یقیناً ساری طاقت اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی سب سے زیادہ سخت عذاب والا ہے۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اِذْ اس وقت، تَبَرَّأَ الَّذِينَ الگ ہو جائیں گے وہ لوگ، اتبعوا جن کی تابعداری کی گئی تھی، من الذین ان لوگوں سے، اتبعوا جنہوں نے تابعداری کی۔ پیر اپنے مریدوں سے الگ ہو جائیں گے، برات کے اظہار کریں گے، کب؟ ورأوا العذاب دیکھیں گے وہ عذاب کو، وتقطعت بهم الاسباب ختم ہو جائیں گے ان کے آپس میں تعلقات،
آپس میں جو ان کے تعلقات ہوتے تھے کہ ہم پیر بھائی ہے، ہم پیر پرست ہے، قیامت کے دن میں پیر اور مرید آپس میں لڑیں گے۔ مرید کہیں گے ہم تو تمہارا پوجا کرتے تھے، پیر کہیں گے ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا، ہم نے تمہیں کب حکم کیا تھا کہ ہمارا پوجا کرے۔ قرآن مجید میں یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ ذکر ہے کہ دنیا میں جو پیری اور مریدی کا سسٹم تھا قیامت کے دن میں یہ ختم ہو جائے گا۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ الْأَسْبَابُ، پیر و مرید آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ بطور مشنمن خروار چند حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورۃ السبا آیت نمبر 31 نکالیے۔ قیامت کے دن میں پیر و مرید آپس میں مخالف ہو جائیں گے۔ سورۃ السبا آیت نمبر 31، قیامت کے دن پیر و مرید آپس میں مخالف ہو جائیں گے۔ سورۃ السبا آیت نمبر 31، پارہ نمبر 22۔ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون، اگر آپ دیکھیں گے جس وقت ظالم لوگ موقوفون عند ربهم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو لرأیت امرا عظیما، آپ بہت بڑا معاملہ دیکھو گے۔ یرجع بعضهم الى بعض القول، بعض کے طرف جواب لوٹائیں گے۔ یقول الذین، تفصیلی جواب کہیں گے وہ لوگ استضعفوا جو کمزور تھے، جو پیر تھے، للذین استکبروا ان لوگوں کے متعلق جو بڑے تھے، لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم پکے ایمان والے ہوتے، تم نے ہمیں گمراہ کیا۔ قال الذین استکبروا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیے، پیر کہیں گے للذین استضعفوا، مریدوں سے کہیں گے نحن صددناکم عن الہدی، ہم نے تم کو روکا تھا ہدایت سے، بعد اذ جاءکم، بعد اس کے کہ وہ ہدایت تمہارے پاس آ چکی تھی، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود مجرم تھے۔ وقال الذین استضعفوا، جوابی مرید کہیں گے وہ لوگ جو کمزور تھے، جو مرید تھے، للذین استکبروا ان لوگوں کے متعلق جو پیر تھے، بل مکر اللیل والنہار، بلکہ دن اور رات کی تدبیریں تمہارے تھی ہمارے پیچھے، استامروننا، دن اور رات مشورے کرتے تھے کہ کس طرح ان لوگوں کو ہم گمراہ کریں گے۔ اسی طرح سورۃ الاحزاب آیت نمبر 67، قیامت کے دن میں پیر و مرید آپس میں مخالف ہوں گے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 67، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 67۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا، کہیں گے یہ لوگ اے ہمارے رب ہم نے تابعداری کی تھی اپنے لیڈروں کا، اپنے بڑوں کا، فاضلونا السبیل، بس انہوں نے ہمیں بھٹکایا سیدھے راہ سے۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتم ضعفین من العذاب، انہیں دگنا عذاب دے، ولعنہم لعنا کبیرا، ان پر لعنت بھیجے، لعنت بہت بڑا۔ تو آپس میں قیامت کے دن میں پیر و مرید مخالف ہو جائیں گے۔ ایک اور حوالہ نکالتا ہوں، سورۃ الاعراف آیت نمبر 38، آیت نمبر 37 38 نکالیے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 38، سورۃ الاعراف آیت نمبر 38، قیامت کے دن میں پیر و مرید آپس میں مخالف ہو جائیں گے۔ پارہ نمبر 8، قالت خلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار کلما دخل امت لعنت اختہ، جب داخل ہو جائیں گے ایک جماعت لعنت بھیجیں گے اپنے ہم مسلکوں پر، حتی زدار کو فی جميعا، یہاں تک کہ وہ سارے کے سارے اس میں جمع ہو جائیں گے۔ قالت اخرام لعلام، کہیں گے مرید اپنے پیرو کے لیے، ربنا اولائی اضلونا، اے ہمارے رب ان لوگوں نے ہمیں بھٹکائے تو سیدھے راہ سے، فآتم عذابا ضعفا من النار، عطا فرما دے ان کو دو چند عذاب۔
قال لکل ضعف، فرمائیں گے اللہ ہر ایک کے لیے دوچن عذاب ہے، ولکن لا تعلمون، لیکن تم نہیں جانتے تھے۔ وقالت اولاہم لاخراہم، کہیں گے پیر اپنے مریدوں کے متعلق، فما کان لکم علینا من فضل، نہیں تھا تمہارے لیے ہمارے اوپر کوئی فضیلت، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، پس چکو عذاب بسبب اس کے جو تم کرتے تھے، جو شرک اعمال تم کرتے تھے، اس کے وجہ سے جہنم کا عذاب چکو۔ اسی طرح سورۃ الصاد آیت نمبر 59، سورۃ یوسف آیت نمبر 24، سورۃ النحل آیت نمبر 86، سورۃ القصص آیت نمبر 62، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 22 نکالیے کہ قیامت کے دن میں پیر و مرید آپس میں مخالف ہو جائیں گے۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 22، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 22 کہ قیامت کے دن میں پیر و مرید آپس میں مخالف ہو جائیں گے۔ پارہ نمبر 13 آیت نمبر 22، وقال الشیطان وبرزوا للہ جميعا، فقال الضعفاء، کہیں گے پیر، للذین استکبروا، اپنے مریدوں سے متعلق کہیں گے، انا کنا لکم تبعا، ہم تو تمہارے تابعدار تھے، فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، آیا تم ہمارے عذاب سے کچھ دور کر سکتے ہو یا نہیں؟ قالوا، پیر کہیں گے، لو ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتے، لہدیناکم، ہم تمہیں ہدایت دیتے، لہذا ہم گمراہ تھے، اس وجہ سے ہم نے تم کو گمراہ کیا تھا۔ تو دنیا کے اندر جو پیر بھائی ہوتے ہیں کہ ہم پیر بھائی ہیں، ہم پیر پرست ہیں، ہم نے تو کسی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، قیامت کے دن میں یہ پیری اور مریدی کا سسٹم ختم ہو جائے گا۔ قیامت کے دن میں پھر یہ لوگ آپس میں جھگڑیں گے، آپس میں لڑیں گے، لہذا نجات یہ ہے کہ قرآن و سنت کو اپناؤ، یہی اصل دین ہے۔ اللہ اکبر۔ وقال الذین اتبعوا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تابعداری کی، لو ان لنا کرہ، اگر ہمارے لیے دنیا میں واپس لوٹنا ہوتا، فنتبرأ منہم، ہم ان مریدوں سے، ہم ان پیروں سے الگ ہو جائیں گے، کما تبرؤوا منا، جس طرح وہ ہم سے الگ ہو گئے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح دکھاتے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے برے اعمال حسرات علیہم، ان پر افسوس اور حسرت ہوں گے۔ وما هم بخارجین من النار، یہ لوگ آگ سے نہیں نکلیں گے۔ یا ایھا الناس، یا سے رد ہے شرک فعلی پر۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا کھاؤ، مما فی الارض حلالا طیبا، اس میں سے جو زمین میں حلال ہو پاک، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے طریقوں کی تابعداری نہ کرو۔ خطوہ جمع خطوہ کی مابین القدمین، اس کو کہا جاتا ہے خطوہ، مراد شیطان کا طریقہ ہے۔ انہ لکم عدو مبین، یقیناً یہ شیطان تمہارے لیے دشمن ہے واضح۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، یقیناً شیطان تمہیں حکم دیتا ہے، امر سے مراد یہاں پر وسوسہ ہے، بالسوء، برائی کے ساتھ، سو یہ صفت ہے قول کا کہ بری باتیں کہو، والفحشاء بے حیائی کے ساتھ، یہ صفت ہے فعل کا، زنا کا دعوت دیتے ہیں تمہیں۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ کہ بناؤ تم اللہ کے اوپر وہ باتیں جو تم نہیں جانتے، اس کو کہتے ہیں تقول علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھنا، یہ شیطان تمہیں سکھاتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، زجر باستدلال الباطل، جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا، تابعداری کرو، ما انزل اللہ، اس کا جو اللہ نے اتارا ہے، قالوا، تو جواب میں کہتے ہیں، بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، بلکہ ہم تابعداری کرتے ہیں اس کا جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پائے تھے۔ اولو کان آباؤہم، اگرچہ ان کے آباء و اجداد لا یعقلون شیئا، وہ کسی چیز کو نہیں جانتے تھے، مطلب یہ کہ ان کے پاس علم حق نہیں تھا، ولا یہتدون، اور نہ وہ سیدھے راہ پر چلنے والے تھے، نہ ان کے پاس وہی موجود تھی۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، ان آیات میں تسلی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، دعوت کرنے والے کی مثال کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ اے میرے محبوب، آپ داعی ہے،
آپ پریشان نہ ہو جائیے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ حال ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا، کَمَثَلِ الَّذِي اس شخص کے طرح يَنْعِقُ جو آواز دیتا ہے، جو چلاتا ہے، بما ان جانوروں کو، لا يسمعون جو نہیں سنتے، الا دعاء مگر آواز، ونداء چلانا۔ دعا اس آواز کو کہتے جو قریب سے ہو، اور ندا اس آواز کو کہا جاتا ہے کہ دور سے آدمی چلائے۔ صم بکم عمی وہ گنگے، وہ بہرے ہے، وہ اندھے ہے، وہ گنگوں کے طرح ہے، وہ بہروں کے طرح ہے، وہ اندھوں کے طرح ہے۔ فہم لا یعقلون پس وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو، کلوا کھاؤ من طیبات ما رزقناکم ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو رزق دی ہے، واشکروا للہ شکر ادا کرو اللہ کے لیے، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم واقعی اس اللہ کی عبادت کرنے والے ہو۔